عامر صاحب، آج جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق ہوا، ہمیشہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے فیصلے باہمی اعتماد کے ساتھ لیے جاتے ہیں. باہم تو تھے سب، لیکن اعتماد وہاں پر کہیں نہیں تھا. جی، میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ جو ہے باہمی اعتماد کے ساتھ یہاں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اکثریت کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ جیت جاتے ہیں. اور اس وقت جو جوڈیشل کمیشن کی صورتحال ہے وہاں پہ ظاہر ہے حکومتی نمائندوں کی اکثریت ہے، اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اور جوڈیشل کمیشن کی وجہ سپریم کورٹ بھی اب ایگزیکٹو کی تابع ہو چکی ہوئی ہے. اور کیونکہ ایگزیکٹو کا ہولڈ ہے، ان کے ممبران اپنے 5 ہیں اور باقی ان کے ہمدرد جو لوگ ہیں تو ان کی اکثریت ہے، تو لہذا جتنے بھی اس میں ایک دفعہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدھا بھی جج ایسا لگا ہو جس پہ یہ شک پڑا ہو کہ حکومت کی مرضی سے نہیں لگا، وہ نہیں کوئی چاہیا. پر اوورآل ذرا میں ہمیشہ ہم کوشش کرتے کہ ایک بگ پکچر لے کے چلیں کہ صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ٹوٹل جو ہے نا جو ہم کہتے ہیں سوسائٹل کنٹرول، اس کے شاخسانے روز نظر آتے ہیں کہ 3 جو آپ کے ادارے ہیں پارلیمان کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا نیشنل میوزک کا اجلاس چلا، اور اب یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ روز کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور وہاں شور بچایا جاتا ہے، چیخو پکار ہوتی ہے اور سراپا احتجاج رہتی ہے، اپوزیشن پھر واک آؤٹ کر جاتی ہے. سو وہاں بھی کوئی پرامن قسم کا ماحول نہیں تھا. اس کے بعد جو صحافی ہیں وہ بھی ظاہر ہے پیکا کے قانون میں جو ہے وہ بالکل سراپا احتجاج ہیں. پورے پاکستان کے پریس کلبز کے اندر جو احتجاج جاری ہے، کالی پٹیاں ہم لوگ پہن رہے ہیں. پر آج تھوڑا سا نظر آیا کہ اعظم طارڑ صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ شاید حکومت جو ہے غور کر رہی ہے اس کو ریورس کرنے پہ. ہمیں امید ہے کہ وہ اس کو ریورس کر لیں گے، کیونکہ یہ وہ لڑائی ہے جو کہ 77 سال میں کوئی حکومت بھی نہیں جیت سکے گی، اور یہاں وہ اس لیے بھی کہ ہمارے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے. تیسرا جو تھا ایک عجیب جو سین تھا، یہ پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی اس طرح کا ہوا کہ سپریم کورٹ آج ہاسٹیج نظر آئی. کہ آف کورس جو ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری تھا اور وہاں پہ 6 سپریم کورٹ کے ججز لگ گئے، اور مگر جو باہر صورتحال تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی اور سپریم کورٹ بھی، کہ وہ بالکل وہ قیدیوں کے رہ گئے تھے، اور باہر جو تھے وہ وکلاء حضرات تھے، اور جو ہے وہاں جس طریقے سے بیریکیڈز تھے اور جس قسم سے لاٹھی چارج ہو رہا تھا اور جس طریقے سے نعرے ہو رہی تھی، تو جج حضرات جو ہے ایک قسم کا لوگ عدالتوں کے اندر وکیل نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو ایک جو صورتحال تھی اس کے اندر جو عدالتیں جب وکلاء کے ہاتھوں ہی بند ہو کے رہ جائیں، یہ کوئی سیاسی ورکر نہیں تھے باہر، یہ وکلاء تھے. اور آف کورس کہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک سوال ضرور ہے کہ وکلاء کتنے تھے اور اس کے اندر تقسیم ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ضرور ہے. مگر پھر بھی ایک سچویشن ہے کہ جس کے اندر جو ہے چاروں طرف سے اداروں کے اندر بھی اور سڑکوں میں بھی ثوابی کا ایک جلوس ہوا، اور وہ جلسہ ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا ہے، کیونکہ وہاں بھی اسٹیج کے اوپر کچھ تقسیم نظر آئی، اس پہ بات کریں گے. یہ ILO کی رپورٹ آئی ہے پاکستان میں کپاس کی صورتحال کے متعلق، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ پہلے ہی ہماری کپاس کی فصل جو ہے وہ 33% کم ہو چکی ہوئی ہے، کہ پہلے کے زمانے میں 14-15 ملین بیل تک جاتی تھی، اس دفعہ 7 ملین ہے. کسانوں کا آگے ہی برا حال ہے. پچھلے سال جو ہے ان کی گندم جو ہے وہ لاس پہ بکتی رہی. اس دفعہ بھی جب یہ کپاس کی جو ہے، اور اس میں وہی وہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ انپوٹس کے بغیر جب تک گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، لوگوں کو سیڈ نہیں اچھا ملے گا، اس کے اندر فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، ان کو گائیڈ کرنے میں انپوٹس کے حوالے سے لونز نہیں ملیں گے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن بڑی ضروری ہے. اور یہ جو فگرز بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے، اور ساتھ میں اس کے کیونکہ گندم کی بھی یہاں تک بھی کچھ فگرز آ رہے ہیں کہ 50% تک، کیونکہ دعا کرنی چاہیے کہ بارش ہو جائے. اس وقت خوش سالی چل رہی ہے اور کسان بہت پریشان ہیں،
اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے شاید گندم کی فصل بھی جو ہے پچھلے سال بھی بری رہی، اس سال بھی بری ہو گئی، تو لوگوں کا، کسان بھائیوں کا اور بہنوں کا بالکل، جو کہ 70% ہماری لیبر فورس کا حصہ ہیں، بہت نقصان ہوگا۔ اور ہمیں اگر یہ جس طرح امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے، یہ ہمیشہ کرنی پڑتی ہے کئی سالوں سے کپاس جو ہے، اور گندم بھی کروانی ہے، تو اس کا فارن ایکسچینج کے اوپر بھی ہمارے آتا ہے اثر، تو اس کے سدباب کے لیے وہ تشویش حکومت میں نہیں پائی جاتی جو کہ پائی جانی چاہیے۔ گندم کہہ رہے ہیں کہ 50% تک بھی کم ہو سکتی ہے، اور کپاس پہلے ہی 33% کم ہو چکی ہے۔ ایک تو اس کے اوپر لاسٹلی، میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں عامر صاحب، میں کوئکلی کہ ایک اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیوں کا ایک بڑا ایشو رہتا ہے، ویسے ہی پاکستان کے اندر کہتے ہیں 5th سیزن آیا ہوا ہے، اب ایک سموک کا سیزن ہوتا ہے، تو اسلام آباد ریلیٹیولی تھوڑا سا بچا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کر کے پہلے جو ریسٹورانٹس بنائے ہوئے تھے، مونال اور ایک اور ریسٹورانٹ، ان کو ختم کر دیا گیا، مگر یہاں پہ وائلڈ لائف بورڈ کا بہت ایکٹیو رول رہا۔ وہ جو ہے اسلام آباد میں جو آکسیجن کا جو کلا کما کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ان کی بڑی سٹرگل ہے، اس کے لیے بھی اب ان کو یہ ایک شنید ہے کہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے، وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لینڈ مافیا کے اور سی ڈی اے کے اندر جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جن کے میٹیریل انٹرسٹ ہیں، اور جو ہاؤسنگ اسکیمیں اس کے مارگلا کے ارد گرد بنائی جاتی ہیں، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بنتا ہے وائلڈ لائف بورڈ۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں پیک اپ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ لائے جاتے ہیں، تو وہاں بھی لائے جانے کی کوشش کی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہوگی۔ پہلے ہی اسلام آباد میں مارگلا کو بچانے کی ضرورت ہے، فارسٹ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کا ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ وائلڈ لائف بورڈ اس طرف گامزن تھا کہ بن جائے، یہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ ماسٹر پلان نہیں ہے، یہ نہیں پتا کون سا سی ڈی اے کی زمین ہے، کون سی گرین ایریا ہے، کون سا گرین ایریا نہیں ہے، یہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے تھے۔